و ستم بند کرو، ظلم و ستم بند کرو، JDA جموں ہائے ہائے JDA جموں ہائے ہائے ظلم و ستم بند کرو، ظلم و ستم بند کرو، نامنظور، نامنظور، JDA کی کاروائی نامنظور، نامنظور، JDA کی کاروائی نامنظور، نامنظور، JDA جموں ہائے ہائے JDA جموں ہائے ہائے JDA جموں ہائے ہائے JDA جموں ہائے ہائے ظلم و ستم جموں میں بند کرو، بند کرو، ظلم و ستم جموں میں بند کرو، بند کرو، ہائے ہائے JDA جموں ہائے ہائے ظلم و ستم جموں میں بند کرو، بند کرو، ظلم و ستم جموں میں بند کرو، بند کرو، JDA جموں ہائے ہائے JDA جموں ہائے ہائے جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہائے ہائے جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہائے ہائے ظلم و ستم جموں میں بند کرو، بند کرو، ظلم و ستم جموں میں بند کرو، بند جموں میں روپ نگر میں انسانیت کے خلاف یہ ایک بہت بڑا ایکشن ہوا ہے. یہ کسی طبقہ کے خلاف نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ہے. یہاں پہ صرف اور صرف دیکھا جاتا ہے کہ غریب اور مسلمان ہونا ضروری ہے, اسی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. جو آج ہم نے ایجوٹیشن رکھا ہے, ہم پرزور الفاظ میں اس کارروائی کی مذمت کرتے ہیں, اور آج ہمیں پھر یاد آ رہا ہے وہ رسانہ والا سانیہ کہ اسی قسم کا کوئی پری پلانڈ سانیہ جو ہے وہ جموں میں اور کروایا جا رہا ہے, جس کا بینیفٹ کہیں نہ کہیں بھارتیہ جنتا پارٹی یو پی الیکشن میں لینا چاہتی ہے. اور ہم ریاست جموں کشمیر کی عوام, ہندو, مسلم, سکھ سب مل کر اس کی مذمت کرتے ہیں, اور اس قسم کی کارروائیوں کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا. ایجوٹیشن کی روح سے JDA کو یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر آج کے بعد اس قسم کی کارروائی ہوئی اور ایک ہفتے کے اندر اندر جن فیملیز کو آپ نے اجاڑا ہے, اگر ان فیملیز کو دوبارہ وہیں مکان بنا کے ان کو نہ بسایا گیا تو ریاستی سطح پہ ایک ایجوٹیشن ہوگا, جو پھر جس کی تو تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ JDA جموں اور گورنر انتظامیہ کی ہوگی. کا یہی مطلب ہے جو کہ 4 دن پہلے جموں روپ نگر کے اندر ایک انسانیت کے خلاف جو آپ نے UT انتظامیہ نے کارروائی شروع کی ہے, ہم اس کی پرزور لفظ میں مذمت کرتے ہیں, اور یہ وارننگ دیتے ہیں منڈی کی عوام کہ اگر ایسا ہی جیسے ہی پالیسی چلا رہے ہیں یا JDA جموں اور UT انتظامیہ, تو ایک جموں کشمیر کے اندر ایک ایسی ایجوٹیشن شروع ہوگی جس کی ذمہ داری جو ہے UT انتظامیہ اور JDA جموں کی ہوگی. اور یہاں 2 سال سے فارسٹ رائٹ ایکٹ علاوہ اسکیمی پالیسی بنا کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور میں گراس روٹ کی بات کروں, نہ یہاں پہ فریسٹ ایکٹ کی طرف سے کسی گجر برادری کو کوئی چیز فائدہ ملا ہے, نہ کوئی زمین ملی ہے, بلکہ جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے جو زمینیں ان کے پاس پہلے چلی آ رہی تھی وہ بھی چھینی جا رہی ہیں, جو ان کے وراثتی مکان ہیں وہ بھی چھینے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے سے میں گزارش کروں گا, یہ صرف الیکشن کا کوئی رنگ روپ ہے جو جموں کے اندر ظلم ستم کر کے UP کے اندر آپ نے جو ہے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. جموں میں JDA کی کارروائی سے پوری ریاست کے لوگ پریشان ہیں. پہلے کہا تھا کہ ہم نے گجروں کے لیے فارسٹ رائٹ ایکٹ بنایا ہے. اگر فارسٹ رائٹ ایکٹ بنایا ہے تو جموں, سانبا, کٹھوا, ادھم پور میں جتنے بھی ہمارے لوگ, چاہے وہ گجر ہے, کوئی پہاڑی ہے, کسی بھی برادری ذات سے ہے, مسلم ہے, اس کے مکان جو ہے مسمار کیے جا رہے ہیں, ان کو طرح طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ کی پالیسی ہے یہاں پونچھ میں آ کے, رجوری میں آ کے یہ گجر ہے, یہ پہاڑی ہے, وہ نہ پہاڑی کے سکے ہیں نہ کسی گجر کے سکے ہیں. کہتے ہیں جی مکان کی مسمار کیے, کہتے ہیں جی یہ ناجائز قابض تھے. وہ تو جموں کشمیر پر آپ ہی تو ناجائز قابض ہونا, آپ نے کیوں اس پر جبرانہ قبضہ رکھا ہے؟ صدیوں سے 3 جنگیں ہوئیں, ان 3 جنگوں میں بھی ان لوگوں نے اپنے ملک کا ساتھ دیا, ملک کے ساتھ وفا کیا, لیکن ان کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ہندو مسلمان فساد, پہاڑی گجر کی پالیسی. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ دور اللہ واپس نہ لائے. میری اس میڈیا کی وزارت سے گزارش ہے کہ روپ نگر میں, سانبا, کٹھوا, ادھم پور, جموں میں جو ظلم و ستم شروع ہے, اگر وہ بند نہ کیا گیا تو پورے جموں کشمیر میں ہم ایک ہو کے آواز اٹھائیں گے.